اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. حاضرین گرامی، ہماری گفتگو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں غلو کرنے والوں کے عقیدے سے متعلق جاری ہے، اور ان کا یہ بہتان اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی شان میں گستاخی کہ گویا آپ کو وسیلہ لگا کر آپ کا یہ مقام بیان کرتے ہیں کہ آپ کے پاس غفران ذنوب، گناہوں کی بخشش کی طاقت ہے. اس ضمن میں وسیلہ اور بعض بزرگان دین سے متعلق ان کے عقیدوں کا ذکر چل رہا تھا، اور انہوں نے کچھ رد کرنے کے بعد آگے کچھ ایک کلام نقل کیا اور اس کا جواب دیا. چنانچہ فرماتے ہیں کہ ایک بات جس کو جان لینا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ صوفیہ کے کلام میں ان چیزوں کے بارے میں، ان عقائد کے بارے میں صوفی حضرات جو باتیں بیان کرتے ہیں ان باتوں میں کہیں اجمال ہوتا ہے اور کہیں تدلیس و تلبیس ہوتی ہے. تدلیس آپ جانتے ہیں، کسی چیز کے عیب کو چھپا کر اس طرح ظاہر کرنا کہ اچھا پہلو سامنے آئے. حدیث میں تدلیس یہ کہتے ہیں کہ ان کہہ کے اپنے ایسے استاذ کا نام چھپا دینا جو مشہور نہیں ہے یا ان کے اندر کوئی نقص اور خامی ہے، اور ایسے استاذ کا نام لینا ان کے استاذ کا، ان کے اساتذہ میں سے کسی کا جو مشہور ہے. اس کی کئی مقاصد ہوتے ہیں. جھوٹ بھی نہیں ہے یہ، ان فلان، ٹھیک ہے ان سے روایت ہے، لیکن کیا آپ نے سنی ہے؟ میں نے نہیں سنا، میرے استاذ نے سنا اور استاذ کا نام بیچ میں سے غائب کر دیا. تو یہ تدلیس ہے. اگر کوئی سامان آپ بیچ رہے ہیں، سامان میں کوئی عیب ہے، عیب کو چھپا کے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا نا کہ گیلے اناج کو جو ہے اندر رکھا، سوکھے کو اوپر رکھا. تو یہ دھوکہ ہے. تو یہ تدلیس ہے، دھوکہ دینا، عیب چھپانا. بہرحال تو کہا کہ ان صوفیہ کے کلام میں اجمال، تدلیس اور تلبیس ہے. لوگوں پر تلبیس ہے. تلبیس یعنی فریب کاری. یہ ابلیس کو ابلیس کہا جاتا ہے، دھوکہ دینے والا. تو اس میں تلبیس ہے، کیا کہتے ہیں، دھوکہ دہی اور فریب دہی ہے. یجب ان یحذر، ضروری ہے کہ اس سے ہم چوکنا رہیں، ہوشیار رہیں، ڈریں. صوفیوں کے ان کلام سے دھوکے میں نہ پڑیں. محمد بن علوی المالکی کہتا ہے کہ فالواسطۃ، اب ایک یہ قول سماعت فرمائیں کہ وہ کہتا ہے کہ واسطہ اور وسیلہ جو لگایا جاتا ہے نا، یہ شرک نہیں ہے. وَلَيْسَ كُلُّ مَنِ اتَّخَذَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ وَاسِطَةً يُعْتَبَرُ مُشْرِكًا. چنانچہ وہ کہتا ہے کہ ہر وہ شخص جو اللہ کے اور اپنے درمیان واسطہ اختیار کرے وہ مشرک شمار نہیں کیا جائے گا. ہر وہ شخص جو واسطہ اختیار کر رہا ہے وہ مشرک نہیں ہوگا. اگر ایسا کیا گیا تو وہ کہتا ہے وَإِلَّا لَكَانَ الْبَشَرُ كُلُّهُمْ مُشْرِكِينَ. اگر ایسا آپ مانیں گے تو پھر سارے کے سارے انسان مشرک ہو جائیں گے، سارے کے سارے لوگوں کو مشرک ماننا پڑے گا. کیسے؟ اس لیے کہ انسانوں کے تمام معاملات جو ہیں وہ واسطے پر مبنی ہیں، منحصر ہیں. سارے کام واسطوں کے ذریعے سے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں اہل بدعت، اہل شرک میں اس قسم کی باتیں بہت عام اور کامن ہیں. پچھلے درس کی کچھ باتیں جو میں نے بیان کی تھی، اگر اس کو بھی آپ سامنے رکھیں تو یہ ہوا کی طرح اڑ جائے گی یہ باتیں. لیکن پھر بھی یہاں آگے کچھ دوسری باتیں بھی آ رہی ہیں. کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں، وہ کہتا ہے کہ دنیا میں سارے کام، لوگوں کے سارے معاملات واسطے وسیلوں سے ہی چلتے ہیں، اس کے بغیر کام ہی نہیں چل سکتا. آگے کہتا ہے، چنانچہ اس کی دلیل دے رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو جبرائیل کے واسطے سے لیا. ملاحظہ فرمائیے کہ کس واسطے کی دلیل دے رہا ہے اور کیا دلیل پیش کر رہا ہے. آدمی جب شرک اور کفر کا شکار ہوتا ہے اور اللہ کے جانب سے اس کے لیے ہدایت سے محرومی طے ہو جاتی ہے، تو اس کی عقل کام نہیں کرتی. سب سے زیادہ ذہین انسان دنیا میں وہ ہوتا ہے جو سب سے صحیح عقیدے والا ہوگا، سب سے صحیح ایمان والا ہوگا. اور مشرک، کافر، آپ دیکھیں گے کہ بظاہر وہ دنیا میں کتنے بھی دانشور اور عقل مند کہلاتے ہوں، وہ بہت عظیم الشان قسم کی بے وقوفیاں کرتے ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ملاحظہ فرمائیے
کہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے پاس اگر کوئی بندہ وسیلہ اختیار کرتا ہے، واسطہ اختیار کرتا ہے، تو یہ شرک نہیں ہوگا. ہاں، اور ہر واسطے باز مشرک شمار نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا کے سارے کام اسی پر چلتے ہیں، واسطے پر. ہاں، اور اگر ایسا مان لیا گیا تو سارے لوگوں کو مشرک ماننا پڑے گا. اب دلیل کیا دے رہا ہے کہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل کے واسطے سے آیا، تو دیکھیے اللہ کے اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جبرائیل واسطہ بنے، تو یہ وسیلہ واسطہ ہو گیا. ہاں، فجبرائیل واسطۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واسطہ بنے. وہو صلی اللہ علیہ وسلم الواسطۃ العظمیٰ للصحابۃ رضی اللہ عنہم، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے لیے سب سے عظیم الشان واسطہ ہے. اللہ سے لانے والے جبرائیل، لہٰذا وہ نبی کے لیے واسطہ اللہ کے اور ان کے درمیان، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب ان دونوں کے بعد جو ہے صحابہ کرام کے لیے واسطہ. ہاں، فقد کانوا یفزعون الیہ فی الشدائد، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب دیکھیے بات کیا ہے کہ واسطہ ہم جب کہہ رہے ہیں کہ قرآن جبرائیل لے کے آئے، تو اب اگلا جملے سے ہمارے سمجھ میں یہ آنا چاہیے نا کہ قرآن اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ تعلیمات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کی شکلوں میں آئیں، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تک پہنچا رہے ہیں، تو اس اعتبار سے یہ واسطہ ہوئے. ابھی ہم نے شروع میں پڑھا کہ جو واسطہ تبلیغ ہے، یہ وہی واسطہ ہے، لیکن عقل جب گھوم جاتی ہے تو واسطہ تبلیغ کو واسطہ عبادت والے سے جوڑا جا رہا ہے. ہاں، جس کا ثبوت ہے، اور یہ اللہ نے مشروع کیا ہے. ہم دنیا کے جو کام کرتے ہیں ایک دوسرے کی معاونت اور مدد سے جہاں واسطہ بنتے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے ممانعت نہیں کی. ایک دوسرے کے لیے کہا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی معاونت اور مدد کرو. ہاں، تو جو ہماری طاقت اور قدرت میں ہے، جو زندہ ہیں، ان سے ہم مدد لیتے ہیں، لیتے رہیں گے. ہاں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس سے آ رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تعلیم دے رہے ہیں، یہ واسطہ تو ہوا. لیکن اگلا جملہ اس پر فوراً کیا بدل کے کہہ رہا ہے یہ شخص لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. دیکھیے اجمال پہلے اجمال سے کام لیا، جو کہا نا شروع میں کہ اس میں اجمال ہے، تدلیس ہے، تلبیس ہے. اجمال، تلبیس، تدلیس کا کتنا بڑا نمونہ ہے یہ، کہ پہلے مثال کیا دی، قرآن لانے کے لیے جبرائیل واسطہ بنے، اور جبرائیل علیہ السلام نبی کے لیے واسطہ ہے. اب اگلا جملہ کہ صحابہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ ہے. تو پہلے والے جملے سے آپ اور ہم یہ سننے والا کیا سمجھے گا کہ جیسے قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل نے پہنچایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور قرآن کی تعلیمات صحابہ کو پہنچا رہے ہیں. یہ واسطہ تبلیغ والا معاملہ ہوا. اب فوراً اس کے واسطہ تبلیغ کا ذکر کرنے کے بعد اب کون سی دوسری بات کہہ رہے ہیں، یفزعون فقد کانوا یفزعون الیہ فی الشدائد، کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا پناہ لیتے. فزع الیہ، مدد مانگنا، پناہ لینا، فریاد کرنا. ہاں، فریادی بننا، یہ معنی ہوتا ہے. تو ان کی طرف پریشانی اور مصیبت میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے، ان سے مدد مانگتے تھے، فریاد کرتے تھے. اللہ کے نبی صحابہ کے لیے واسطہ ہے. کیسا واسطہ ہے؟ واسطہ تبلیغ کی بجائے فوراً کیا کہا کہ مدد مانگنے کا وسیلہ، دعا مانگنے کا، وسیلہ لگانے کا، عبادات کا. یہاں اگلا جملہ یہ کہ یہ تلبیس ہوئی، یہ دھوکہ دہی ہوئی کہ واسطہ تبلیغ کا ذکر کرنے کے بعد یہ عبادت والے واسطے کو جوڑ دیا. آگے کہہ رہے ہیں کہ نفل مالکی ان یکون من الوسائط ما ہوا شرکن. یہ مالکی کی جو عبارت ہم نے اوپر پڑھی اور آپ نے سنی، ہاں، کہہ رہے ہیں کہ مالکی نے اس بات کی نفی کی ہے کہ کچھ واسطے شرک بھی ہوتے ہیں. یعنی اس نے بالکل کہہ دیا کہ واسطہ شرک نہیں ہوتا. ہاں، ولم یفہم من بعثۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم الا ان الصحابۃ یفزعون الیہ عند الشدائد. اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آمد کا مفہوم اس کے سوا کچھ نہیں جانا کہ صحابہ کرام سخت حالات میں، شدائد میں آپ کی طرف رجوع کر کے مدد لیتے تھے. زندگی میں یہ بات صحیح ہے کہ آپ کے پاس آ کر کہتے تھے، زندہ جب تھے آپ موجود تھے تو دعا کرواتے تھے، اس سلسلے میں جو ہے ہدایات اور روشنی مانگتے تھے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. آپ ان کو اعمال بتاتے تھے، آپ ان کو مشورے دیتے تھے، رہنمائی فرماتے تھے. تو آگے کہہ رہے ہیں وغفل
تو یہ تو اسے یاد ہے مالکی کو کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے سخت حالات میں. وغفل عن اہم ما بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم لاجلہ من تعریف الخلق بحقوق الخالق وحقائق التوحید والایمان. اور وہ غافل ہو گیا، بھول گیا اور لوگوں کو یہ بتانا بھی چھوڑ دیا. غافل ہو گیا اس مقصد کو، اس سب سے اہم مقصد کو جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، مبعوث کیا گیا تھا، یعنی مخلوق کو بتانا، خالق کے حق کے حقوق کے متعارف کرانا، مخلوق کو، لوگوں کو خالق و مالک اللہ رب العالمین کے حقوق سے متعارف کرانا، اس کی توحید اور ایمان کے حقائق سے روشناس کرانا، بیان کرنا، یہ بتانا کہ اللہ کا حق کیا ہے، توحید، ایمان. اس چیز کو بتانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. لہٰذا صحابہ کرام کے لیے دین پہنچانے کا وسیلہ اور واسطہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دین پہنچانے کا. اور رہ گئی بات کہ زندگی میں آ کے ہم نے جائز وسیلوں میں پڑھا کہ 3 قسمیں ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ نیک صالح آدمی کا جو زندہ ہو دعا کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ہے نا، صحابہ آتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر ہیں، ایک شخص آیا اور صحابی نے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، دعا کر دیجئے. آپ نے ہاتھ اٹھایا، دعا کی. آپ کے ہاتھ گرانے سے پہلے ابھی آپ دعا کر ہی رہے تھے کہ بدلی چھا گئی، بادل آیا. حضرت انس کی روایت ہے بخاری میں کہ جو ہے سیلا پہاڑی کے پیچھے سے ایک ڈھال کی طرح جمع ہوا ایک بادل آیا ہمارے سروں کے اوپر، پھر پھیل گیا اور بارش ہونا شروع ہو گئی. اور آپ کے نکلنے سے پہلے جو ہے بارش کے قطرات اتنے ٹپکے کہ آپ کی داڑھی سے، ریش مبارک سے جو ہے بارش کے قطرات ٹپک رہے تھے. تو صحابی نے آ کر جو ہے گزارش کی، کس بات کی؟ دعا کی کہ آپ دعا کر دیجئے. وہ نابینا صحابی بھی آئے تھے، آپ سے دعا کی درخواست کی تھی. آپ کی شخصیت اور جاہ و مرتبے کا وسیلہ نہیں لگایا تھا. اگر ایسا کرنا ہوتا تو اپنے گھر بیٹھ کے وسیلہ لگا لیتے. اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے کہتے کہ میں تیرے نبی کا وسیلہ لگا رہا ہوں جیسے آج کیا جاتا ہے. نہیں، آپ کی جناب میں حاضر ہوئے، آپ سے گزارش کی اور آپ نے دعا فرمائی. کتنی اچھی یہ جائز وسیلہ ہوا، زندہ آدمی سے دعا کروانا. اب اس سے جوڑ کے ناجائز کو پیش کر دیتے ہیں اور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خیر، تو یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ مالکی یہ بیان کر رہا ہے لوگوں کو کہ آپ جو ہے شدائد میں صحابہ کرام جو ہے وہ آپ کی طرف رجوع کرتے تھے، آپ سے مدد لینے آتے تھے. اور جو سب سے اہم چیز جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، قرآن حدیث جس کو بار بار بیان کرتے ہیں کہ سارے انبیاء اس لیے آئے تھے کہ لوگوں کو اللہ کے حقوق بتائیں، توحید اور ایمان کی بنیادوں کو، حقائق کو واضح کریں. بل انما ذکرہ لا يدل علی مرادہ. صاحب کتاب نے کہا کہ مالکی نے اپنی بات کی تائید میں کہ واسطہ سب کے سب جائز ہے، شرک نہیں ہوتا، اور پھر اس کی جو دلیل دی تو کہا کہ جو چیز اس نے بیان کی ہے مالکی نے وہ اس کی مراد اور مقصد پر دلالت نہیں کرتا. وہ بیان کردہ چیز اس کے مقصد کو ثابت نہیں کرتی. لأن ما ذکرہ من فضائل الصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. اس لیے کہ اس نے صحابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا، پناہ مانگنا، پناہ لینا یا فریاد کرنا، من التوسل المشروع، یہ شرعی وسیلے کا حصہ ہے جو ہم پڑھ چکے، جو میں نے ابھی ذکر کیا. شریعت میں جو جائز وسیلے ہیں 3 قسم کے، اس میں سے ایک ہے یہ الذی ہوا فی حال حیاتہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، حیات اور زندگی کی حالت میں تھا. آپ جس وقت لوگوں کے درمیان موجود ہیں، باقاعدہ حیات ہیں، اس وقت یہ دعا کی جا سکتی تھی اور کرتے تھے صحابہ کرام. آپ کی وفات کے بعد کوئی ایک صحابی بھی جا کے اللہ کے رسول اللہ کی قبر مبارک پر یا گھر میں بیٹھ کر آپ کی شخصیت کے وسیلے سے دعا نہیں مانگی، کوئی ایک ثبوت بھی نہیں ہے. حضرت عمر کے زمانے میں جب قحط پڑا تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے اللہ کے رسول کے چچا سے دعا کروائی. شاید اس کا تذکرہ آگے کریں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عمر فاروق کا یہ عمل اور تمام صحابہ کا یہ عمل یہ بتاتا ہے کہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو وسیلے کا ذکر ہو رہا ہے آپ کی حیات مبارکہ میں جائز مانتے تھے. اگر آپ کی وفات کے بعد یا آپ کی شخصیت اور جاہ و مرتبے کے وسیلے کو صحابہ جائز سمجھتے تو آپ کی زندگی میں بھی گھر بیٹھے بیٹھے آپ کا وسیلہ لگاتے اور آپ کی وفات کے بعد بھی. لیکن جب آپ کی وفات ہو گئی تو آپ کا وسیلہ نہیں لگایا. حضرت عباس زندہ تھے رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے چچا ایک بزرگ شخصیت،
تو حضرت عمر فاروق نے اپنے زمانے میں ان کو کہا کہ آپ دعا کیجئے، آپ استسقا کیجئے، پڑھیے، اور انہوں نے وہ نماز پڑھی اور بارش ہوئی، دعا مانگی، بارش ہوئی۔ غور کیجئے، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہے کہ صحابہ کرام پریشانیوں میں، سخت حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنے یا پناہ لینے آتے، تو یہ کس لیے آتے، کیا کرواتے؟ یہ چیز وہی ہے جو شرعی اور جائز وسیلے کا حصہ ہے، جو کہ آپ کی حیات اور زندگی میں ہوتی تھی۔ وفیما یقدر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسے کام میں آپ سے مدد لیتے تھے جس میں آپ کی طاقت ہے۔ اب اگر میں کسی انسان، نیک انسان کے پاس جاتا ہوں اور کہتا ہوں میرے حق میں دعائے خیر کرو، میرا ایسا ایسا مسئلہ ہے، حل ہو جائے، تو ایسی دعا کرنے کا اس کو کرنے کی اس کو قدرت ہے اور وہ زندہ ہے، یہ وسیلہ جائز ہے۔ اگر کسی سے جو مر چکا ہے یا غائب ہے اس سے نہیں کیا جا سکتا، نمبر ایک، اور کسی سے کوئی ایسی چیز مانگی جائے جس کی اس کو طاقت نہیں ہے، جس کی طاقت صرف اللہ کو ہے، تو یہ بھی ناجائز ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے کی قدرت رکھتے تھے اور آپ زندہ تھے، اس لیے یہ صحابہ کرام اس حالت میں آپ کے پاس جاتے تھے۔ ہاں آگے کہہ رہے ہیں وَهَذَا بِخِلَافِ الْوَاسِطَةِ الشِّرْكِيَّةِ، اس واسطے کے اور جو یہ وسیلہ جو مشروع ہے زندگی میں صحابہ جا کے آپ سے دعا کرواتے تھے، یہ شرکیہ واسطے کے خلاف ہے، التی یفہمھا الغلاۃ، جس کو یہ غلو والے لوگ سمجھ رہے ہیں اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ والتی نفاحت دکتور المالکی، اور دکتور مالکی نے جس کی نفی کی کہ شرکیہ واسطہ ہے ہی نہیں، جبکہ یہ ہے۔ یہ ابھی آپ نے پڑھا نا کہ واسطہ شرک نہیں ہے، ہاں واسطہ کرنے والا مشرک نہیں ہوگا، ورنہ دنیا کا ہر شخص مشرک مانا جائے گا۔ ہاں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کی نفی دکتور مالکی کر رہے ہیں، والذی یصرح بها البکری، اور بکری، مصطفیٰ بکری، جس کی صراحت کرتا ہے اپنے اس قول کے ذریعے سے، آگے اس کی عبارت نقل کی بکری کی کہ فمن قال مثلا، کہ اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ کہتا ہے یا سیدی عبد القادر، فمرادہ کن شفیعی عند اللہ قبول ما سألتہ من ربی، کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر یہ کہتا ہے کہ اے میرے آقا عبد القادر، اے میرے سید عبد القادر، شیخ عبد القادر جیلانی کو کوئی پکارتا ہے، ہاں ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں نا یا غوث المدد، یہ لوگ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کا غوث جو ہے لقب بیان کرتے ہیں۔ کہاں تو اگر کوئی کہہ رہا ہے، بکری کہہ رہا ہے کہ اے میرے آقا میرے سید عبد القادر، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مراد یہ ہوتی ہے کہ اے عبد القادر، شیخ عبد القادر جیلانی، کن شفیعی عند اللہ، آپ اللہ کے پاس میرے سفارشی بن جاؤ، آپ اللہ کے پاس میرے شفیع بن جائیے۔ کس بارے میں میری سفارش کا، شفیع یعنی سفارش کرنے والے، آپ اللہ کے پاس میرے سفارش کرنے والے بن جائیں، قبول کرنے کے سلسلے میں جو میں نے اپنے رب سے مانگا ہے، میں اللہ سے جو مانگ رہا ہوں اس میں آپ سفارشی بن جاؤ۔ یہاں بھی ایک علامہ ابن ابی العز نے بڑا اچھا نقطہ بیان کیا ہے کہ دنیا میں جب سفارش کوئی کسی کے پاس کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ کسی بادشاہ کے پاس، مینیجر کے پاس، مالک کے پاس جب جاتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ میں اگر اپنے اپلیکیشن لے کے جاتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، تو میری بات مالک، مینیجر یا بادشاہ نہیں مانے گا، مجھے پہچانتا نہیں ہے، میری کوئی حیثیت نہیں، تو میری بات رد کر دے گا۔ تو اسے پتہ ہے کہ میں کہوں گا تو نہیں مانے گا، اس لیے کسی ایسے آدمی کو ساتھ لے کر جاؤں جو میری سفارش کرے کہ اس کی بات کو وہ رد نہ کر سکے، اس کا کچھ دباؤ پڑے، لحاظ رکھے، وغیرہ وغیرہ۔ اب جب میں اپنی گزارش لے کے جا رہا ہوں اور ساتھ میں اس آدمی کو بھی لے کے جا رہا ہوں جو میرا سفارشی ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں، یہ بھی کہہ رہا ہے، تو مانگنے والا، طلب کرنے والا میں اکیلا نہیں رہا، میں میرے ساتھ ساتھ یہ اس نے مجھ کو جفت کر دیا، میں اکیلا تھا، اس نے جفت بنا دیا، دوہرا کر دیا۔ اب اس پہلو کے بعد سامنے والے پہلو کو دیکھیے کہ سفارش مینیجر بادشاہ کے پاس جو کی جا رہی ہے، جب بادشاہ کے پاس میں کہتا تو بادشاہ اپنے فیصلے کے مطابق اپنے دماغ سے یہ فیصلہ کرتا کہ ہاں اس کو نوکری دینی چاہیے، اس کی ضرورت پوری کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، تب وہ اپنے اکیلے فیصلے میں اکیلا ہوتا۔ لیکن اب جب یہ سفارشی جا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں اس کو دے دیجیے، آپ جو چیز یہ مانگ رہا ہے اس کی ضرورت پوری کر دیجیے، اب وہ اپنے فیصلے کے ساتھ ساتھ اس کے رائے اور اس کی تجویز کو بھی اپنے فیصلے میں شامل کر رہا ہے۔ تو ایسا بادشاہ، ایسا بڑا آدمی، مینیجر، حاکم اپنا فیصلہ کرنے میں اکیلا اور تنہا وحدہ لا شریک نہیں رہا، بس بلکہ جس طرح سفارش کرنے والے نے
طالب کو جو طلب کرنے گیا ہے اس کو ڈبل کر دیا، اسی طرح دینے والے کو بھی ڈبل کر دیا اس کے فیصلے پر اثر انداز اور دخیل بن کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر انسان کو کچھ دے رہا ہے، کسی کے کہنے پر دے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکیلے تنہا یہ فیصلہ نہیں کیا، آپ اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مان رہے ہیں۔ اس طریقے سے دنیا والا جو وسیلہ آپ مان رہے ہیں اللہ کے پاس، اگر اللہ کے پاس مان رہے ہو تو اللہ اپنے فیصلوں میں اکیلا تنہا نہیں رہ گیا، بلکہ اس کے شریک ہو گئے، جو توحید کے بالکل سراسر خلاف ہے، یعنی شرک ہے۔ اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ واسطہ شرک نہیں ہے۔ تو کہا کہ جب کوئی کہتا ہے اے میرے سید عبد القادر مجھے جو ہے پکارتا ہے، تو اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ میں پروردگار سے جو کچھ مانگ رہا ہوں اس میں میرے سفارشی بن جائیے۔ فإنی اعتقد انک اقرب منی الیہ، کیونکہ میں یہ مانتا ہوں، عقیدہ رکھتا ہوں کہ آپ شیخ عبد القادر جیلانی کو کہہ رہا ہے، یعنی یہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں بکری صاحب، کہ جب کوئی عبد القادر جیلانی کو پکار رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ میرے سفارشی بن جاؤ، میری دعا قبول کرے اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ میرے مقابلے میں اللہ سے زیادہ قریب ہیں۔ والاقربون اولیٰ بالمعروف، اور جو زیادہ قریب ہوتا ہے وہ بھلائی کے زیادہ لائق ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے۔ جو جتنا قریب ہوتا ہے، قریبی شخص پر کے لیے بڑا آدمی یا بڑی شخصیت، یا اللہ کے بارے میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس پر زیادہ مہربان ہوتا ہے، اس کی بات کو مانتا ہے۔ او فتشفع لی عند سید المرسلین، یا تو یہ مطلب ہوتا ہے اس کا، یہ بکری وضاحت کر رہا ہے، اس کی عبارت کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، کہ جب کوئی کہتا ہے اے عبد القادر جیلانی میرے آقا، تو اس کا پہلا معنی یہ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ کے پاس میری سفارشی بن جائیں کیونکہ آپ مجھ سے زیادہ قریب ہیں۔ یا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے دوسرا معنی کہ او فتشفع لی عند سید المرسلین، یا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اے عبد القادر جیلانی آپ سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میری سفارش کیجئے، وہو عند رب العالمین فی قبولی، اور وہ رب العالمین کے پاس ہیں میری بات اور جو دعا میں نے کی ہے اس کو قبول کرنے اور اس کو جواب دینے، پورا کرنے کے لیے، یا میری حاجت کو پورا کرنے کی خاطر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میری سفارش کیجئے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کہہ رہا ہے اور اس کا یہ مطلب ہے، تو بکری کہہ رہا ہے وَهَذَا مِمَّا لَا بَأْسَ بِهِ، یہ ایسی بات ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ عبارت انہوں نے لمع برق المقامات صفحہ 446 سے دیا ہے، اور بھی اس کتاب کے کئی حوالے بعض گزرے ہیں، بعض اور بھی ہیں۔ اس کتاب سے یہ نقل کیا۔ اب کہہ رہے ہیں ومن ہونا، اب جو یہ بات انہوں نے کہی، یہیں سے دخلت الآفت علی ہؤلاء الغلاة، یہیں سے ان غلو کرنے والوں کے یہاں آفت، مصیبت، پریشانی لاحق ہوئی۔ دین کا مفہوم توحید کو داغدار کر کے بگاڑ دیا گیا۔ یہ جو کہا نا شروع میں، یہ صوفیوں کی یہ جو باتیں ہیں، اس میں تلبیس ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، تدلیس ہے۔ تو کہا کہ یہیں سے آفت داخل ہوئی، اور وہ کیا آفت داخل ہوئی؟ آپ غور کیجئے، موٹی سی بات آگے جو کہنے جا رہے ہیں، اس سے پہلے میں اپنی ایک بات کہوں کہ آپ یہ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ ایک آدمی شیخ عبد القادر جیلانی کو پکار رہا ہے، وہ اس دنیا میں موجود ہیں، زندہ ہیں۔ اب ہمارے جو قبر پوجنے والے یا ان کو ماننے والے ہیں، ابھی اگر ان کو ہم یہ کہہ دیں، کوئی انسان یہ کہہ دے کہ وہ ان کی موت ہو چکی ہے، تو وہ اس پر شور مچا دیں گے، ارے اولیاء اور صالحین کو موت نہیں آتی۔ شہداء کا درجہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ وہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہوا ہے اس کو مردہ نہ کہو، لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء، وہ زندہ ہیں، لیکن وہ زندہ ہیں، کیسے زندہ ہیں؟ قرآن نے کہا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم اس کا شعور نہیں رکھتے، لیکن یہ قبر پرست اس کا شعور رکھنے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ وہ کیسے زندہ ہیں، لیکن یہ بتاتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، سن رہے ہیں۔ جیسے ایک زندہ آدمی زندے کی بات سنتا ہے، کیا وہ بھی سن رہے ہیں؟ اور ہر جگہ سے سن رہے ہیں۔ جب زندہ تھے تو تھوڑے فاصلے سے نہیں سنتے تھے، لیکن مرنے کے بعد ہندوستان سے پکار رہے ہیں، عراق میں وہ اپنی جو قبر میں مدفون ہیں بغداد میں، وہاں سے سن رہے ہیں مرنے کے بعد۔ کہا یہیں سے آفت داخل ہوئی۔ تو آپ یہ بھی سوچئے کہ جب ان کو پکارا جا رہا ہے تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ سمیع ہے۔ کائنات میں کہیں کوئی بھی کچھ بھی آواز لگائے، دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو سن رہا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے۔ سنتا ہی نہیں ہے، نیت کو بھی جانتا ہے کہ جو کہہ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے،
کیا شیخ عبد القادر جیلانی یا بزرگان دین یا انبیاء و صالحین یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ہر انسان کی باتوں کو ویسے ہی سن رہے ہیں، ان کی پکار کو، دعا کو، فریاد کو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے؟ تو پہلا تو یہی معاملہ ہے۔ تو شیخ نے کہا کہ یہ جو اس نے کہا کہ اگر کوئی کہہ رہا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کو پکار رہا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پاس میرے سفارشی بن جاؤ یا رسول کے پاس میرے سفارشی بن جاؤ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کہا یہیں سے ان کے اس عقیدے میں، دین میں، اہل غلو کے اعتقاد میں جو ہے آفت داخل ہوئی، اور وہ کیا ہے؟ ان کا یہ عقیدہ رکھنا کہ زندوں کی مصلحتوں کے سلسلے میں مردے بھی توڑ دھوپ اور تگ و دو کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ ان کے دماغ میں یہ بدعقیدگی پہلے سے گھس گئی اور گھسا دی گئی کہ اگر آپ کسی مردے کو، مر جانے والے بزرگان کو پکارتے ہیں تو وہ لوگ ہمارے کاموں کو بنانے کے سلسلے میں کچھ اختیار یا طاقت یا دوڑ دھوپ کی حیثیت رکھتے ہیں، حالت رکھتے ہیں۔ وقت وقت قالا، جبکہ سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کتنا صاف سیدھا اور واضح ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الوصیہ میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثہ، جب ابن آدم کی موت ہو جاتی ہے، ابن آدم انسان کی موت ہو جاتی ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد عمل منقطع ہو گیا، اب اس کا سلسلہ نہیں رہا۔ الا من ثلاث، سوائے تین چیزوں کے۔ دنیا میں یہی تین چیزیں ہیں جن سے ان کا عمل جاری ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اور آپ کو خصوصی طور سے یہ اعزاز دیا گیا کہ انبیاء کی ارواح آئیں بیت المقدس میں، آپ نے جماعت سے ان کو نماز پڑھائی، اور بعض روایتوں میں کہ موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے پاس۔ تو یہ وہ اپنی برزخی زندگی میں ان کو، نبیوں کو یہ خصوصیت دی گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مناظر دکھائے گئے۔ ایک استثنائی چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا منظر جو ابھی ہوا نہیں ہے، ہونے والا ہے، اس کو بھی دکھایا گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض حکمت و مصلحتوں کے تحت استثنائی طور پر یہ کیا، لیکن حقیقی طور پر اگر یوں دیکھا جائے تو یہ اللہ کے رسول کا یہ فرمان بالکل عام، صاف، واضح، سادہ ہے کہ جب کوئی بھی انسان دنیا سے گزر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، سوائے تین چیزوں کی، اور ان تین چیزوں میں سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی چیزیں بھی موجود ہیں۔ کیا ہے وہ؟ کیا ہے؟ الا من صدقۃ جاریہ، سوائے صدقہ جاریہ کے۔ اب ان سب چیزوں کی تشریحات آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا صدقہ کیا تھا، کوئی عمارت مسجد بنائی، تعمیر کروائی، کوئی پانی وغیرہ کا انتظام کیا، کنواں کھدوایا، بور لگوایا، جو لگوانے والا مر گیا اور یہ استعمال ہو رہی ہے تو لوگوں کو فیض پہنچ رہا ہے، اس کا عمل جاری ہے، اس کا فائدہ جاری ہے تو ثواب جاری ہے۔ یہ صدقہ جاریہ کی شکلیں ہیں، ایسی بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ اور علم ينتفع به، یا کوئی علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، کوئی تقریر کی، خطاب کیا، یا کتاب لکھی، مرنے کے بعد بھی کوئی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور لوگ جو ہے اس کے ذریعے سے جو ہے دین کی روشنی حاصل کر رہے ہیں، تو جب تک فائدہ اٹھتا رہے گا اس کا اجر جاری رہے گا۔ یہ دوسری شکل ہے۔ انبیاء کرام کی نیکیاں، ان کی نیک تعلیمات، دعوتیں ان کے بعد بھی زندہ رہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گی۔ او ولد صالح يدعو له، اور یا نیک اولاد جو اس کے حق میں دعا کرتی رہے۔ نیک اولاد، ولد نہیں کہا، صرف ولد صالح کہا، اور ساتھ میں یدعو لہو، جو اس کے لیے دعا کرتے، اس لیے کہ انسان کی اولاد انسان کا سب سے اچھا اور سب سے اعلیٰ قسم کا، سب سے بہتر کسب اور کمائی ہے۔ ایک آدمی، ماں باپ اپنے بچے کی ولادت، پرورش، پرداخت اور دیکھ بھال میں کافی محنت کرتے ہیں، لہٰذا اس کو جو کچھ سکھایا، پڑھایا، اس کی تربیت کی، اب اگر وہ بچہ نیکی اور اچھائیاں کرتا ہے تو آدمی کے مرنے کے بعد اس نیکی کرنے کی صورت میں اس کو بھی اجر ملے گا، اور یہ پالنے پوسنے اور تعلیم دلانے والوں کو بھی، یعنی والدین کو بھی ملے گا۔ ولد صالح يدعو له، یہ کتنی صاف تعلیم ہے جو قرآن کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس سے کیا صاف ثابت ہوا کہ انسان کے مر جانے کے بعد اس کی کوئی محنت، عمل، کوشش جاری نہیں رہتا، اور جو میں نے استثنائی باتیں بتائی اس میں بھی کسی انسان کے لیے کوئی فائدہ پہنچانے والا کوئی کام نہیں ہے جو ذکر ہے۔ ابعد هذا البیان یظن ان الاولیاء وهم اموات یسعون فی مصالح الاحیاء، کیا اس بیان کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صاف صاف بیان کے بعد بھی کیا یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اولیاء جب کہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں، اموات ہو چکے ہیں، کیا
وہ اس دنیا سے جانے کے بعد، ان کی موت کے آ جانے کے بعد بھی وہ زندوں کی مصلحتوں میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، محنت مشقت کرتے ہیں۔ ہاں، آگے انہوں نے سوال کیا کہ وَهَؤُلَاءِ الْغُلَاةِ إِذَا قُلْتَ لَهُمْ، یہ غلو کرنے والے لوگ جب ان سے آپ کہیں گے کہ اولیاء سے سوال کرنا اور ان کے سلسلے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ہم ان کو وسیلہ بنا رہے ہیں تاکہ یہ اللہ سے زیادہ قریب ہے تو یہ ہماری ضرورت پوری کروا دیں گے اور اللہ سے ہم کو قریب کر دیں گے، اور مشرکین مکہ کا اپنے بتوں کی عبادت کرنا، صالحین کے بتوں کی، اور ان کا یہ کہنا کہ ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جب آپ سوال کریں تو وہ کیا کرتے ہیں اس کا جواب، اور پھر اس کے بارے میں تھوڑی سی تشریح آگے ہے، ہم انشاءاللہ آئندہ درس میں اس بات کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ خیر کی توفیق دے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علی نبینا محمد۔